ایران اور اسرائیل کے درمیان 13 جون کو شروع ہونے والی جنگ میں آج سیز فائر کا پروسیس شروع ہو چکا ہے۔ ایران کی جانب سے بھی اس پر آمادگی ظاہر کی جا رہی ہے اور اسرائیل بھی یہ ایشورٹی امریکہ کو دلا چکا ہے کہ وہ سیز فائر کرنا چاہتا ہے۔ یہ جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، ابھی جو ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہوئی ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ امریکہ ان دونوں جگہوں سے کیا ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتا تھا، انڈیا اور اسرائیل کے جو اپنے جو ٹارگٹس تھے، عزائم تھے، وہ کیا اچیو کرنا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے تو امریکہ نے ان دونوں ممالک کو یہ چھوٹ دی تھی کہ آپ اپنے اپنے علاقے میں اگر اپنی ہیجمنی کریٹ کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جس طرح انڈیا چاہتا تھا کہ وہ ساؤتھ ایشیا کے اندر وہ چودھری بنے اور اسرائیل کو مڈل ایسٹ کے اندر ایک ایسا ملک بنا دیا جائے جو ناقابل تصہیر ہو، تو یہ امریکہ کی جانب سے چھوٹ دی گئی تھی ان دونوں ممالک کو۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جب انڈیا نے سیم کوشش کی پاکستان کے اندر، تو اس کی جو مس کیلکولیشن تھی، اس کی وجہ سے اس کو کیسا برا سبق سکھایا گیا پاکستان کی جانب سے، اپنے طیارے بھی گوائے۔ دنیا کے اندر جو ان کا ایک مقام بنا ہوا تھا کہ وہ دفاعی لحاظ سے پاکستان سے بہت مضبوط ہے، وہ بھی کمپرومائز ہو کر پاکستان کی پوری دنیا کے اندر ساکھ بحال ہوئی، اور پاکستان کی جو ملٹری مائٹ تھی اس کو بھی پوری دنیا کے اندر سراہا جانے لگا۔ اور اس کے علاوہ اسرائیل نے بھی یہی مس کیلکولیشن کی ایران کے اوپر، حالانکہ ایران کو اس نے کافی نقصان پہنچایا ہے، لیکن جو اسرائیل کی ایک جو ملٹری مائٹ تھی دنیا کے اندر، جو ایک یہ پرسیپشن بنا ہوا تھا کہ اسرائیل کے اوپر حملہ نہیں کیا جا سکتا، اس کا جو ڈیفنس سسٹم ہے آئرن ڈوم وہ اتنا سٹرونگ ہے کہ کوئی بھی اگر میزائل بھی فائر کرے گا تو ہر وہ حملے کو ناکام بنائے گا۔ لیکن جتنا بڑا نقصان ایران کو اسرائیل پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا، اتنا بڑا وہ نقصان نہیں پہنچا سکا۔ لیکن اسرائیل کا پوری دنیا کے اندر جو ایک دفاعی مائٹ تھی، اس کی ملٹری مائٹ، وہ چیلنج ہو گئی ہے۔ اسرائیل دو مقاصد حاصل کرنا چاہتا تھا ایران پر اٹیک کر کے، ایک تو ان کا جو ایٹامک سسٹم ہے یا نیوکلیئر فیسلٹیز ہے اس کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ رپورٹس آئیں کہ جب امریکہ نے حملے کیے تو اس سے پہلے ایران نے جو اپنے سینٹریفیوجز تھے وہاں سے ریموو کر لیا۔ دوسرا، وہ ایران کے اندر رجیم چینج چاہتا تھا، لیکن اس میں بھی اس کو ناکامی ہوئی۔ تو انڈیا جو ساؤتھ ایشیا کے اندر اپنی ہیجمنی کریٹ کرنا چاہتا تھا، اور اسرائیل جو مڈل ایسٹ کے اندر اپنی ہیجمنی کریٹ کرنے کی طرف بڑھ رہا تھا، دونوں کی مس کیلکولیشن ہوئی اور دونوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ اور اگر یہ دونوں کامیاب ہو جاتے تو اس کا الٹیمیٹلی فائدہ امریکہ کو ہونا تھا، کیونکہ امریکہ جو آہستہ آہستہ ایک پرسیپشن پوری دنیا کے اندر بڑھ رہی ہے کہ چائنا سپر پاور بننے جا رہا ہے آئندہ کچھ سالوں کے اندر، یعنی 5-10 سال کی بات ہے کہ چائنا جو اکانومی کے اندر تو سپر پاور بن چکا ہے، لیکن ٹیکنالوجی بھی گریجولی دنیا میں جیسے ہی ٹیکنالوجی چائنیز ٹیکنالوجی آگے بڑھے گی، لوگ زیادہ تر ممالک اس کو یوز کریں گے تو چائنا اس طرف بڑھے گا۔ تو اس کو بریک لگانا امریکہ کا مقصد تھا۔ تو یہ بیسیکلی جو پچھلے